لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء بدار أو نحوه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا التوحيد قال حدثنا الزهري عن خالد يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوجهها بل شرقه أو غربه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ ہے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا. ترمذی میں تقریباً 8-9 اقوال نقل کیے ہیں اور وہ وفاق کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی کچھ عرض کر لیتا ہوں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اضافہ ہے، اس لیے ترتیب کچھ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی حنفیہ کے ہاں 3-4 اقوال ہے استقبال اور استدبار کے سلسلے میں. حنفیہ کا مشہور مذہب اور ما یفتیٰ بہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یہ دونوں کے دونوں صحرا میں اور بنیان میں مکروہ تحریمی ہے. چونکہ نہیں کے صیغے آتے ہیں تو اس لیے کراہیت تحریمی کا قول یہ حضرات کرتے ہیں. استقبال اور استدبار دونوں کے دونوں صحرا میں اور بنیان میں مکروہ تحریمی ہے. فتویٰ اسی پر ہے. دوسرا قول حنفیہ کا یہ ہے دونوں کے دونوں جگہوں میں یہ کراہیت تنزیہی ہے. تیسرا قول حنفیہ کا یہ ہے کہ استدبار مطلقاً جائز ہے اور استقبال مکروہ تحریمی ہے. دونوں جگہوں میں استدبار مطلقاً جائز ہے اور استقبال دونوں جگہوں میں کراہیت تحریمی ہے. چوتھا قول جو امام ابو یوسف کا ترمذی میں بھی آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ استدبار اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اس میں صحرا کے اندر تو ناجائز ہے، بنیان کے اندر جائز ہے، باقی استقبال ناجائز ہے. کچھ بھلا پڑ گیا. یہ تو 4 اقوال تو حنفیہ کے ہیں. 5واں قول امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال اور استدبار دونوں کے دونوں صحرا کے اندر ناجائز ہے، بنیان کے اندر دونوں جائز ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال ہیں. ایک حنفیہ کے کراہیت تحریمی والے قول کی طرح ہے اور ایک یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ساتھ ہے اور ایک قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ مشہور ہے جس سے عام طور پر ہماری لڑائی رہتی ہے وہ یہی ہے کہ استدبار مطلقاً جائز ہے اور استقبال یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے. کچھ بھلا پڑ گیا. یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استدبار علی الاطلاق جائز ہے. استدبار علی الاطلاق جائز ہے اور استقبال وہ بنیان کے اندر جائز ہے. استقبال بنیان کے اندر جائز ہے، صحرا کے اندر استقبال یہ ہے کہ ناجائز ہے. اور ایک قول اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کا ہے داؤد ظاہری اور ربیعۃ الرائے کا کہ استقبال اور استدبار دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے. اور ایک قول حضرت ابو عوانہ کا ہے کہ حضرت ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے استقبال اور استدبار کی جو ممانعت ہے اور نہیں ہے یہ نہیں صرف اہل مدینہ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. لہذا پاکستان والے، ہندوستان والے، بنگلہ دیش، برما، پوری دنیا اس سے مستثنیٰ ہے اور یہ ممانعت صرف اہل مدینہ کے لیے ہے. اور ایک قول اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ ممانعت صرف قبلے کے لیے نہیں ہے، یہ قبلتین کے لیے ہے. مانا بیت المقدس کی طرف بھی اسی طریقے پر رخ کرنا ناجائز ہے. یہ اگر آپ نے غور کیا 10-12 اقوال میں نے آپ کو بتایا. کچھ بھلا پڑ گیا. لیکن ان 10-12 اقوال کے اندر مشہور 4 قول ہے جو میں نے ابو داؤد میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، ترمذی میں بھی عرض کیا. اب دلائل انہی کے دائیں بائیں گھومتی ہے. ایک یہ کہ دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز ہے. بولو. دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دونوں کے دونوں ایک جگہ ناجائز ہے اور ایک جگہ جائز ہے. دونوں کے دونوں استقبال اور استدبار بنیان میں جائز ہے، صحرا کے اندر ناجائز ہے. سمجھے. اور ایک قول یہ ہے ظاہریہ کا، داؤد ظاہری اور ربیعۃ الرائے کا کہ دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے.
اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جائز ہے اور ایک ان میں سے ناجائز امام احمد ہے۔ دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز ہے، دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے، دونوں کے دونوں ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ ناجائز ہے، دونوں میں سے ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے، ختم۔ یہ 4 اقوال ہیں۔ کچھ والا پڑھا؟ مشہور اقوال یہی ہے جو ائمہ اربعہ کا آپ سے عرض کیا۔ اب مسئلہ بنیادی طور پر ہماری لڑائی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ان کے ساتھ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ دونوں کے دونوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بنیان کے اندر جائز ہے اور صحرا کے اندر ناجائز ہے۔ یہاں حدیث آپ کے سامنے آئے گی، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی انہ کان یقول ان ناسا یقولون، یہ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باب التبرز فی البیوت، اس میں ہے ان عبداللہ ابن عمر قال ارتقیت عن ظہر بیت حفصۃ لباس حاجتی فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ، میں اب حضرت حفصہ جو میری ہمشیرہ ہے اور ان کے گھر کے چھت پہ چڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضاء حاجت فرما رہے ہیں مستدبر القبلۃ، قبلے کی طرف آپ نے پشت کیا ہوا ہے، مستقبل الشام، شام کی طرف یہ ہے کہ آپ نے رخ کیا ہوا۔ یہاں استدبار قبلہ ثابت ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف آپ نے پشت کیا ہوا قضاء حاجت کی حالت میں۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ استدبار ان حضرات کا دلیل اس طرح ہے کہ استدبار یہ اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ استقبال یتساوی، یعنی یہ دونوں کے دونوں متساوی ہے۔ جب استدبار قبلہ کا جواز ثابت ہو گیا بنیان کے اندر، چونکہ یہاں باتھ روم ہے اور مکان کے اندر ہے، تو جب استدبار کا جواز ثابت ہو گیا تو استقبال خود بخود ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ روایت بھی ان حضرات کے لیے دلیل ہے۔ اسی طریقے پر مروان اصفر کی روایت آپ کے سامنے بخاری شریف میں، اس میں ابو داؤد شریف میں آپ کے سامنے گزر گئی۔ رأیت ابن عمر وقد اناخ راحلتہ ثم جعل یبول الیہا، رأیت ابن عمر وقد اناخ راحلتہ ثم جلس یبول الیہا فقلت یا ابا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ذلک قال بلى انما نہی عن ذلک فی الفضاء فاذا كان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک فلا باس به۔ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ 2 روایتیں ان حضرات کے لیے دلیل ہیں۔ داؤد ظاہری کی دونوں حالتیں دونوں جگہوں میں جائز ہے۔ حضرت جابر کی روایت گزر گئی تھی ترمذی میں آپ کے سامنے کہ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے حضرت کو دیکھا کہ آپ قبلے کے کا یہ ہے کہ قضاء حاجت کی حالت میں قبلے کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا۔ فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلھا، کہ قبلے کی طرف آپ رخ کر رہے تھے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ داؤد ظاہری کی دلیل ہوگی۔ باقی عام روایت کے اندر جیسے کہ ترمذی میں اور ابو ایوب انصاری کی روایت سے ہٹ کر کے، ابو ایوب انصاری کی روایت میں بھی بعض جگہوں پر ہے صرف کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ استقبال قبلہ نہ کریں۔ تو اس لیے امام احمد اسی سے استدلال کرتا ہے کہ جن ابو ہریرہ کی بھی اس قسم کی کچھ روایتیں ہیں جن کے اندر صرف استقبال کی ممانعت ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقبال کی تو ممانعت ہوگی لیکن استدبار اس سے جائز ہوگا، چونکہ حدیث کے اندر استدبار کا ذکر نہیں ہے اور استدبار کی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے لیے بنیادی دلیل یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ، قبلے کا رخ بھی نہ کرے، ولا یولھا ظہرہ، اور قبلے کی طرف اپنا پشت بھی نہ کرے، شرقو او غربو، قضاء حاجت کی حالت میں مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، چونکہ جانب جنوب کے اندر قبلہ ہے، اہل مدینہ کو خطاب ہے، اس لیے ان کو حکم ہے کہ لا تجنبو، چونکہ جنوب میں قبلہ ہے، لا تجنبو ولا تشملو، جنوب اور شمال کی طرف قضاء حاجت کی حالت میں رخ نہ کر دو، ولیکن شرقو و غربو۔ ہم لوگ چونکہ پاکستانی ہیں تو پاکستان اور ہندوستان والے، اب ہم لوگوں کو حکم یہ ہوگا جنبو و شملو، جنبو و شملو لا تشرقو ولا تغربو۔ کچھ والا پڑ گیا؟ اس پر میں نے مستقل بحث بھی کی تھی، آپ حضرات کو بتایا، لیکن پتھروں میں اثر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ متکلم کے الفاظ کبھی خاص ہوتے ہیں، حکم عام ہوتا ہے۔ متکلم
متکلم کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے۔ متکلم علیہ الصلاۃ والسلام محمد رسول اللہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بھی قبلے کی طرف استقبال اور استدبار نہیں ہونی چاہیے، اب چاہے جانب جنوب میں ہے یا جانب شمال میں ہے یا جانب شرق میں ہے یا جانب غرب میں ہے، علاقہ دنیا تو گھومتی ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ ہے۔ ہو گیا مولانا حضرت ابو ایوب انصاری کی یہ 4 مذاہب ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل مسئلہ، جہاں تک مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہمارا چھوٹے چھوٹوں سے فارغ ہو جاؤ، وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ روایت میں جیسے ابو ایوب انصاری کی بعض طرق کے اندر ابو داؤد میں بھی اپنا پڑھا ہے، دیگر جگہوں میں استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی روایت میں جن دلائل سے آپ استدلال کر رہے ہیں استقبال کا ذکر ہے، استدبار کا ذکر نہیں ہے، ہم جن سے استدلال کر رہے ہیں ان میں دونوں کا ذکر ہے۔ تو ہماری روایتیں مثبت زیادت ہے اور آپ کی دلیل اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ ساکت ہے، اور وہ ترجیح للناطق لا للساکت ہے، آپ کی حدیثیں ساکت ہے اور ہماری حدیث اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ناطق ہے یا مثبت زیادت ہے، اور آپ کی روایت مثبت زیادت نہیں ہے، ترجیح اسی کو ہوگی۔ داؤد ظاہری کا جہاں تک مسئلہ ہے ترمذی میں آپ نے خود پڑھا کہ وہ روایت جو فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، یہ روایت سندن صحیح بھی نہیں ہے، حضرت جابر کی روایت جس کے اندر اللہ آپ کا اور ابن لہیہ وغیرہ یہ حضرات آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور جواب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے ضمن کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ داؤد ظاہری اور امام احمد سے اب ہم فارغ ہو گئے۔ اب مسئلہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک روایت وہ ابو داؤد کی اور دوسری روایتوں کی یہی کہ حضرت حفصہ کے گھر کے چھت پہ میں چڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کیا ہوا آپ یہ ہے کہ قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ جہاں تک حضرت اس کی روایت مروان اسفر والا تو آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر راوی ہے حسن بن ذکوان، وہ کمزور ہے، ابو داؤد میں آپ کے سامنے گزرا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا ہی عمل ہے اور وہ حدیث مرفوع متصل کے مقابلے میں قابل قبول نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود آپ کے خلاف ہے، کیوں؟ اس لیے آپ کہتے ہیں حضرت فرماتے فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، صحرا کے اندر، صحرا میں آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر آپ نے پیشاب کیا۔ حضرت فرماتے کہ میں نے اپنے اونٹ کو یا اونٹنی کو میں نے آڑ بنایا ہے، اس کو رکاوٹ بنایا ہے۔ اب یہ چونکہ میرے اور قبلے کے درمیان میں اب یہ ہے کہ یہ قبلہ ہے اور یہ میرا اونٹ ہے، میں نے بٹھایا، میں ادھر پیشاب کر رہا ہوں اور یہ ہے صحرا ہے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، اگر کوئی آڑ ہو، ساتر ہو تو فلا باس، کوئی مذائقہ نہیں۔ جبکہ آپ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ صحرا میں علی الاطلاق ناجیز ہے، آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ صحرا کے اندر علی الاطلاق، امام شافعی امام مالک کا صحرا میں علی الاطلاق اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، یعنی استقبال اور استدبار ناجائز۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر صحرا ہے، میدان کے اندر اونٹ کو سامنے بٹھائے، آبادی کمرے میں، کسی کمرے میں تھوڑی جیسے کہ وہاں پر باتھ روم میں، کچھ بھلا پڑ گیا۔ اس روایت کے 3 جواب ہو گئے۔ اب مسئلہ رہ گیا، اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حضرت حفصہ کے گھر کے چھت پہ جو میں چڑھ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، مستدبر القبلہ، قبلے کی طرف آپ نے پشت کیا ہوا تھا، یہ روایت ہے۔ اس کے بارے میں مسئلہ ذرا ٹیٹ آپ رہیے گا، داؤد ظاہری اور امام احمد ان سب کے جوابات اس میں آ جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس روایت سے استدلال کر رہے ہیں وہ فعلی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی جو روایت ہے وہ قولی ہے۔ قولی اور فعلی کے اندر ترجیح ہوگی قولی کو۔ ایک تو مسئلہ یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے اور فعل ہے، اور وہ تو ایک قول ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی وضاحت بھی میں نے کی، ان کا ترجمہ بھی کیا، جن کے اندر بہترین قسم کے اصول کا تذکرہ ہے کہ فعل کے اندر عذر کی گنجائش ہوتی ہے، فعل میں عذر کا احتمال ہوتا ہے، لأن الافعال یتطرق الیہا احتمال العذر، افعال کے اندر عذر کا احتمال ہوتا ہے،
برخلاف قول کے اندر نہیں ہوتا۔ افعال میں فعل میں آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم کہتے کہ گھٹنوں میں تکلیف تھی یا یہ کہ کمر کے اندر تکلیف تھی، تو یہ تو فعل ہے، عمل ہے۔ فعل اور عمل میں عذر کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن قول کے اندر نہیں ہے، اس لیے اعتبار قولی اور فعلی میں جہاں پر ٹکر ہو جائے تو وہاں یہ ہے کہ ترجیح ہوگی قول کو۔ ایک دوسرا یہ کہ احادیثنا تحرم، ہماری حدیثیں حرمت ثابت کرتی ہے اور آپ کی احادیث اللہ آپ کا بھلا کرے وہ حلت اور اباحت کو ثابت کرتے، وہ ترجیح للمحرم لا للمبیح، محرم کو ترجیح ہوگی مبیح کو نہیں ہوگی۔ کچھ بھلا پڑھیں۔ تیسرا مسئلہ الاحادیث التي تدل على اباحت الاستقبال والاستدبار، استقبال اور استدبار کی اباحت پر جو حدیثیں دلالت کرتی ہے، یہ ساری کی ساری حدیثیں محمولۃ علی ما قبل ورود النہی، ورود نہی سے پہلے کے ہیں۔ جن احادیث میں ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی حالت میں استقبال کیا ہے یا استدبار کیا ہے، محمولۃ علی ما قبل ورود النہی، ورود نہی سے پہلے کا ہے، نہیں بعد کی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا ترجیح نہیں کی ہوگی اور اباحت والی روایت پہلی کی ہے، اور یہ ہے کہ اجازت نہیں جو ہے نا وہ بعد میں آگئی، اس سے پہلے افعال کے اندر اصل چیز اباحت ہے، آپ پڑھیں گے سمجھ شروع میں ہے کہ اصل چیز اباحت ہے، اجازت ہے۔ چوتھی بات آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کرے یا پشت کرے، اس میں قضاء حاجت کی صورت میں۔ کیوں؟ آپ سے صرف اتنی سی بات گزارش ہے کہ بیت اللہ، بات ہے بیت اللہ کی، اللہ کی بات نہیں ہے، بیت کی مضاف کی ہے۔ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ اور بیت اللہ، یہ کعبہ اور بیت یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ مخلوق ہے۔ جب مخلوق ہے تو موجب کلیہ قانون یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کعبہ مفضول ہے، محمد افضل ہے، تو افضل کرے اس کے طرف، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بیت اللہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے مخلوق ہے بیت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ افضل ہیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ تو اس وجہ سے بات ہی ختم ہو گئی۔ پانچویں بات آپ سے عرض کیا تھا، وہاں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ زیادہ آپ سے امید تو نہیں رکھ سکتا لیکن اللہ کے کچھ بندے سمجھنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز میں عین قبلہ معمور بھی ہے، عین قبلہ کی طرف رخ کرے، عین قبلہ معمور بھی ہے۔ سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں؟ جہت قبلہ نہیں، ہمارے لیے جہت قبلہ معمور بھی ہے، یہاں تک کہ 40-45 گریڈ تک بھی یہاں آپ کی ناک سے ایک سیدھا لکیر خط مستقیم کھینچے اور لے جاتے گئے کہ کعبۃ اللہ کے دائیں طرف نکل گیا یا بائیں طرف کعبۃ اللہ سے چوک گئی یہ لکیر، تو 40 گریڈ تک بھی اگر ہو تو تب بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ سب کو سبحان اللہ۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جہت قبلہ نماز میں معمور بھی ہے، اور قضاء حاجت میں جہت قبلہ منہی عنہ ہے۔ حضرت کے لیے نماز میں عین قبلہ معمور بھی ہے، پیشاب میں عین قبلہ منہی عنہ ہے۔ اگر آپ نے جہت کی طرف کیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ گل ہے اس دی، یہ گل ہے اصل۔ آپ کے لیے عین قبلہ نماز میں معمور بھی ہے اور قضاء حاجت میں عین قبلہ منہی عنہ ہے، سمجھے؟ لہذا آپ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے جہت قبلہ وہ منہی عنہ نہیں ہے، جہت کی طرف آپ کر لیں۔ کچھ بھلا پڑا مولانا؟ چھٹی بات آپ سے، چھٹا مسئلہ یہ ہے مولانا، یہ ہے کہ ما ذهب الیہ الحنفیہ، تو حنفیہ جس بات کی طرف جا رہے ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس میں اوفق بالقرآن ہے، وہ قرآن کے موافق ہے۔ اس لیے کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ، شاعر اللہ اور بھی ہے لیکن یہ اہم شاعر اللہ یہ تین، کلام اللہ بیت اللہ رسول اللہ، اور ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ سمجھتا ہے؟ تو حنفیہ کے قول میں بہت ہی احتیاط ہے الحمدللہ، چاہے صحرا ہوں یا یہ کہ بنیاد ہوں، سمجھے؟ قیاس کے بھی موافق حنفیہ کا قول ہے، قیاس کے موافق بھی حنفیہ کا قول ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی قبلے کی طرف، ابو داؤد میں حدیث آپ پڑھیں گے، امامت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معزول کیا، قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے صرف تھوکا،
اس پر بھی منع فرمایا اور امامت سے وہ معزول ہو گیا۔ قصہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامت وطفلہ یا وطفلتہ بین عینیہ، جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے، قضاء حاجت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف تھوکنے کا مسئلہ ہے۔ جو تھوکتا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، وہ آئے گا قیامت کے دن، اس کے پیشانی پر یہ تھوک ہوگی، پیشانی کے اس کے چہرے پر یہ چاہے وہ نسوار والا بلغم ہے یا بلوچوں والا بلغم ہے، بہرحال پٹھان کا تو اچھا اسپیشل ہوگا، وہ نسوار والا ہوگا، کچھ بلا پڑ گیا، وہ چہرے پر ہوگا۔ جب تھوکنے سے منع کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو والا کرے، یہاں بطریق اولا ہے قضاء حاجت میں، تو پھر بطریق اولا ہی ممانعت ہوگی۔ کچھ بلا پڑ گیا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ اللہ آپ کا ولا کری ہے کہ اصحو بالنسبت الی الاحادیث، سارے سیاست والے اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود آپ کو پتہ ہے ترمذی میں آیا، فقدمنا الشام فوجدنا المراحیض قد بنیت قبل القبلۃ فننحرف عنها ونستغفر اللہ سبحانہ وتعالی۔ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت نے خود وضاحت کی ہے کہ ہم باتھ روم میں، اور وہ باتھ روم کہاں ہے؟ باتھ روم بنیان ہے، لیکن اس میں بھی وہ ان کا رخ چونکہ قبلے کی طرف بنا ہوا ہے، بنیان ہے، آپ تو بنیان میں اجازت دے رہے، لیکن راوی نے خود وضاحت کر دی، فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلۃ فننحرف عنها، مجبور تھے اور کیا کریں، انہی کو استعمال کرتے، لیکن ترچا ہوتے قبلے سے، آپ تو ترچے مرچے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہم سے کمی بیشی رہ گئی ہوگی، ونستغفر اللہ سبحانہ وتعالی، استغفار کرتے۔ سمجھتا ہے؟ راوی نے خود اس کی وضاحت بھی کی ہے، آپ کی روایت، آپ کی حدیث مفسر بھی ہے، مفسر بھی ہے، جو ترمذی میں کل لفظ مفسر اور مفسر آپ نے پڑھا مسائل الخفین میں، کچھ والا پڑھ گیا، یہ اصح الاسانید بھی ہے سب کی بنسبت۔ اور اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ نویں بات یہ ہے کہ اذا منطقیوں کیا یہ جو بیٹھے ہوئے ان کے یہاں محمل ہے، یہ تو چونکہ خود محمل ہے، لیکن بلغاء کے یہاں یہ موجب کلی ہے، ایجاب کلی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت جو چھت پر ان کو دیکھا، آپ نے پڑھا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں توضیح تلوی کا خانہ خراب کیا ہے کہ حکایت الفعل لا تعم، یعنی واقعات جزئی کے اندر عمومیت ہوتی نہیں ہے، حکایت الفعل لا تعم مستقل توضیح کے اندر عنوان ہے، اس کو آپ اس طرح تعبیر کر سکتے، واقعیت جزئیت لا عموم لہا، بولو، واقعیت جزئیت لا عموم لہا، واقعی جزئی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں عمومیت کا مسئلہ نہیں، اس وجہ سے یہ کہ یہاں اذا عموم کے لیے اسی کو ترجیح ہوگی۔ اللہ کے بندو کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا، ہاں شمبو کچھ پلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، یہ اس وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ 10ویں بات آپ یہ سمجھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کون کس کو دیکھتا ہے کہ قضاء حاجت میں اچانک آپ کی نگاہ پڑی، دیکھو اس وقت، بولو اس وقت میرا رخ کس طرف ہے؟ ویسے میں مشرق کی طرف ہوں نا، سمجھے، لیکن چھت پر ایک آدمی چڑھے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرف، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پیشاب بھی کر رہا ہے، قبلے کی طرف کر رہا ہے، حالانکہ میں نہیں کر رہا ہوں، میرا رخ اس طرف مشرق کی طرف ہے یا ادھر جو، لیکن قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو سر میں تو یہ احتمال ہوتا ہے۔ کچھ والا پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا، یہ ہے مسئلہ۔ باقی مسئلہ رہ گیا جیسے شیعوں کا، خنزیروں کا، رافضیوں کا، مستقل انہوں نے کشف المتواری لکھی ہے، اس پر اللہ پر 4-5 جلدوں میں لکھا کہ عبداللہ ابن عمر کو شرم بھی نہیں آ رہی تھی کہ عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہاں تک کہ نیچے بھی شرم گاہ دیکھی، اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے دیکھا فرأیتہ علی لبینتین، کہ 2 کچی اینٹوں پر نبی بیٹھا ہوا تھا، ایسے بے شرم بن کر کے اللہ کو، تو بے شرم تو بھی ہے، حرام کا نطفہ ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے۔ مسئلہ اس طرح، عبداللہ ابن عمر اسی گھر کا آدمی تھا، ان کو پتہ تھا کہ بیت الخلا وہ قدمچہ جس پر بیٹھ کر کے آدمی، کچھ نیچے آدمی رہے گا، یعنی اینٹیں رکھی ہوئی تھی، کچی اینٹیں، پکی اینٹ کو کہتے ہیں آجر، سمجھ رہی میں، کچی کو کہتے ہیں لبینہ،
تو کچی اینٹیں تو رکھی ہوئی تھی، تو اس بنیاد پر اپنے علم نگاہ صرف سر پر پڑی. کہاں ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو دیکھا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ہوتا ہے اللہ کو. آج مولوی منظور کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولوی منظور کے آپ دوست ہے، یہ آپ باتھ روم میں گئے، باتھ روم آپ نے دیکھا کہ اس پر یہ کہ اینٹیں رکھی ہوئی ہے، باتھ روم کی چھت نہیں ہے. مولوی منظور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر گئے اور آپ کسی چھت پہ چڑھ گئے، مولوی منظور کا رخ خضدار کی طرف ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خضدار کی طرف. آپ کہتے کہ مولوی منظور کو میں نے دیکھا، مولوی منظور کو دیکھا کچی اینٹوں پر بیٹھا ہوا تھا. کچی اینٹ نچلے والا حصہ میرا آپ کہاں دیکھ رہے؟ لیکن چونکہ آپ میرے گھر کا فرد ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، اس بنیاد پر آپ کہہ رہے. سمجھتا ہے؟ ورنہ یہ کہ مولوی منظور کی شرمگاہ کو آپ دیکھیں گے کیا؟ اتنا شاگرد بن کر کے استاد کو ذلیل کرنا چاہ رہے کیا؟ کچھ بھلا پڑا مولانا؟ جی فنظراً الی ہذہ، یہ 10-11 باتیں ہو گئی مولانا. اس وجہ سے اس کو ترجیح ہے. امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے. باب ما لا تستقبل القبلۃ بغایۃ. غایت اصل میں کہتے پست زمین کو، کھائی اور کھڈے کو. اب غایت کا اطلاق بڑے اس پر پیخانے پر بھی ہوتا ہے اور بول چھوٹے پیشاب پر اس کا ہوتا ہے، لیکن غایت اصل میں وہی ایک دوسرے پر اس اطلاق اصل میں اس محل کے لیے کھڈے اور کھائیاں. اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں جس کو کہ گھاٹیاں، ایسے ہی کھڈے کھائیوں میں ظاہر ہے کہ آدمی چھپتا ہے زیادہ. باب لا تستقبل القبلۃ بغایۃ وبول. اب معنی یہ ہے کہ قضاء حاجت بڑے پیشاب میں، چھوٹے پیشاب میں قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے. باقی اگر کہیں اور جگہ نہ ملے تو فتاوی سراجیہ کے اندر آپ کو ہیلہ بتا رہا ہوں، اور کوئی ترتیب مرتیب نہیں ہے سمجھ اس قسم کے بیت الخلا. تو اگر چھوٹا پیشاب کر رہے کہتے کہ اس کا رخ دوسری طرف کریں تو تب بھی آپ کا گناہ ہلکا ہو جائے گا. فتاوی سراجی میں لکھا ہوا کہ کیا ہے کہ اگر بنا ہوا ہے مجبور ہے آپ تو ایک تو ننحرف ہونا، جیسے حضرت نے فرمایا، ایک معنی اس حدیث کے اور بھی توجیحات ہے اس کی، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم ترچھا ہوتے حرف طرفرا میں گویند، جیسے کہ ہم فننحرف ہونا، اور پھر بھی ہم سے کمی بیشی ہوگی ظاہری. ونستغفر اللہ، اپنی اس کوتاہی پر، اور ہم مجبور تھے، ہم کیا کر سکتے؟ یا جنہوں نے ان کو بنایا ہے اگر بانی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی اس فعل پر، اس عمل پر ہم استغفار کرتے. تم نے کیسے باتھ روم بنایا؟ جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں ایئرپورٹوں پر اس پر بھی بنا. اور میں نے عرض کیا کہ اگر مجبوری ہو گئی نا مجبوری ہوگی تو فتاوی سراجی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ مسٹر جو بائیڈن کو دوسری طرف کر لیں. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. مسٹر جو بائیڈن کو کیا کریں؟ اس کو امریکہ کی طرف اس کا رخ کر دیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مسٹر جو بائیڈن کو امریکہ کی طرف اس کا، تب بھی آپ کے گناہ کے اندر تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہو جائے گا. یہ جی اب کیسے بیوقوف لوگ ہو گئے، کسی کو یہ بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھے؟ خامخواہ فضول ہماری تقریر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا الا عند البناء جدار ونحوی. یہ امام بخاری اپنے مسلک کے مطابق استثناء فرما رہے ہیں. سمجھے؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں، یہ اس اشکال کا جواب. بخاری کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، چونکہ استدبار علی الاطلاق ان کے ہیں جائز ہے اور استقبال بنیان کے اندر جائز ہے، تو اس لیے الا عند البناء جدار و نحوی. اور عنوان بھی قائم کیا لا تستقبل القبلۃ، جو ان کے استاد جی کا مذہب ہے. سمجھ میں امام احمد کا، اور وہاں ترمذی میں بھی اسی طرح یہی چالا کہ یہ لوگ چلاتے ہیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبر. یہ تو نہیں ہے بغایۃ وبول. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ تو بخاری اپنے مذہب کے مطابق الا عند البناء جدار و نحوی، ان کا مذہب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ استقبال آپ کہہ رہے کہ ناجائز ہے، تو حالانکہ یہ کہ اگلے والی حدیث آ رہی ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ قبلے کا پشت کیا ہے تو پشت کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ استقبال کی بھی اجازت ہوگی. تو حضرت نے بتا دیا کہ نہیں، اس حدیث میں جو آگے آئے گی اور اس میں کوئی تعارض نہیں. الا عند البناء، چونکہ وہ بنا پر اور آبادی پر محمول ہے. الا عند البناء جدار و نحوی، پھر بنا چاہے دیوار ہو یا کوئی بھی چیز. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. اپنے پشت کو بھی اس طرف نہ کرے، شرقوا وغربوا. یہ اہل مدینہ کو میں نے عرض کیا کہ خطاب ہے لا تجنبوا، چونکہ جانب جنوب میں ہے قبلہ ان کا. لا تجنبوا ولا تشملوا، جنوب اور شمال میں پیشاب قضاء حاجت اس طرح نہ کرو. ولكن شرقوا وغربوا. چلیے گا.
من تبرز قضائے حاجت کرتا ہے علی لبینتین کچی اینٹوں پر، یعنی جس کو کہتے ہیں قدمچہ کے طور پر اس کو استعمال، بہت اچھی بات ہے، تسہیل ہے، نجاست سے آپ بچیں گے، آپ کے کپڑے بھی اوپر ہوں گے، آپ بھی اوپر ہوں گے اور نجاست آپ کو لگے گی بھی نہیں. چلیے گا. فقال عبد الله بن عمر لقد استقبلت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم فقلت لا ادري والله. یہ اس کو ذرا سمجھ لینا، مزہ آئے گا آپ کو. یہاں فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا کہ ان محمد بن یحییٰ بن حبان، ٹھیک ہے محمد بن یحییٰ بن حبان وہ اپنے چچا سے نقل کر رہا ہے، ان عمہ واسی بن حبان، واسی بن حبان کو یاد کر لینا. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یقول، فرماتے تھے کہ اننا سیقولون، کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا قعدت علی حاجتک، جب قضاء حاجت پر بیٹھ جاؤ تو فلا تستقبل قبلۃ، لوگ کہتے ہیں لا تستقبل قبلۃ ولا بیت المقدس، کہ استقبال قبلہ بھی نہ کرو اور بیت المقدس کا بھی رخ نہ کرو، جیسے کہ آپ کو بتا دیا ابراہیم نخعی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بیت المقدس کی طرف بھی قضاء حاجت میں رخ بھی نہ کرو، پشت بھی نہ کرو. اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلته ولا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرو. فقال عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن فرمایا کہ بھئی اجازت ہے. یہ لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، میں اپنے گھر کے چھت پر، ملابست کی وجہ سے اپنا گھر کہا ورنہ ان کی ہمشیرہ کا گھر تھا، حضرت حفصہ ہماری والدہ کا گھر تھا. لقد ارتقيت، بخدا میں چڑھا تھا ایک دن اعلیٰ ظہر بیت لنا، اپنے گھر کے چھت پہ. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین، حضرت کو دو قدم چوبر میں نے دیکھا، دو اینٹوں پر، کچی اینٹوں پر. مستقبلا بیت المقدس لحاجتہ، آپ یہ ہے کہ قضاء حاجت کی طرف، اس بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ اس کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہے. جو اس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا تو پھر یہ کہ یہ حکم بھی اس کے لیے منسوخ ہے، اس کے لیے نہیں. وقال، اب اس کو ذرا سمجھ لینا. اصل میں یہ جو واسی بن حبان ہے، مولانا درد ہوگا، یہ ذرا مسئلہ مشکل ہے. واسی بن حبان حضرت عبداللہ بن عمر درس دے رہے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر درس دے رہے تھے اور واسی بن حبان وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ کر کے پھر آ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کی، ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ درس میں بیٹھ گیا. لیکن درس میں بیٹھ گیا اور ان کا مذہب یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف استقبال اور استدبار قضاء حاجت میں بھی ناجائز ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ناجائز ہے. اسی طریقے پر عام حالات میں بھی پشت بیت المقدس کی طرف، بولو، عام حالات میں بھی بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف پشت کرنا، جیسے کہ ابھی مولی منظور کا پشت اس طرف قبلے کی طرف. تو ان کا مذہب یہ تھا اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ عام حالات میں بھی بیت اللہ کی طرف پشت کرنا اور بیت المقدس کی طرف پشت کرنا یہ ناجائز ہے. آیا سمجھ؟ پھر آپ حضرات یہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے بیت اللہ کو اور اسی طرح بیت المقدس کو اس طرح ان کو رکھا ہوا ہے، یہ ہے اسی طرح بالمقابلے ایک ہی خط مستقیم پر ہے. اگر آپ بیت اللہ کا استقبال کریں گے تو بیت المقدس کا خود بخود استدبار لازم آئے گا، اور اگر اس کی طرف استقبال کریں گے تو اس کا اللہ کا بھلا کریے کہ استدبار لازم آئے گا. اب ان کا مذہب یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف بھی پشت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی پشت کرنے کی اجازت نہیں. اب آ گیا عبداللہ ابن عمر، ان کا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کا پشت قبلے کی طرف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں سامنے اگر ایسے بیٹھ جاؤں تو میرا پشت بیت المقدس کی طرف ہوگا. بولو، میرا پشت کیا ہوگا؟ بیت المقدس کی. اس لیے ادھر ادھر جگہ ادھر تھی، ادھر نہیں بیٹھا، آ کر کے ایسے ترچھا کنارے پر بیٹھ گیا تاکہ ادھر ایسے بیٹھ جاؤں گا تو پشت میرے بیت المقدس کی طرف ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ان کو مسئلہ سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ جب آپ نماز پڑھیں گے رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا. بولو، رخ آپ کا قبلے کی طرف، تو پشت آپ کا بیت المقدس کی طرف ہوتا نہیں ہوتا؟ دبر ہوگا نہیں ہوگا؟
اور ان کو رکھا اللہ نے اس طرح، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، سمجھے؟ یہ نمازی ہے، یہ رخ اس کا قبلے کی طرف ہو گیا تو پشت اس کا تو اس طرف ہے۔ کہا کہ ہاں شاید یا آپ ان عورتوں کی طرح کی جو عورتیں اپنے دبر کو بالکل اور شرمگاہ کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرتی ہے، یا تم اسی طرح کرتے ہو، تو اتنا متقی پرہیزگار بنے ہو۔ کیا مسئلہ آپ یہ ہے کہ ان عورتوں کی طرح کہیں نماز تو نہیں پڑھ رہی، عورتوں کا آپ نے عورتیں دیکھی اپنے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ میں نے قسم خدا کی تعلیم سے پوچھا اونٹ تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دیکھا ہے۔ میں نے کہا پیٹرول پہ چلتا ہے ڈیزل پہ؟ کہتے ہیں پیٹرول پہ چلتا ہے۔ اس قسم کے بھی بعض پاگل ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، تو پھر کیا کرو گے ان کو، سمجھے؟ تو عورتیں آپ نے دیکھا کہ سرین زمین پر چپکا کر کے نماز پڑھتی، تو تم شاید ان عورتوں کی طرح ہو۔ اس نے کہا حضرت مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یہ گل کچھ بلا پڑ گیا۔ تو اس وجہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کی حالت میں یا درس عام حالات میں پشت قبلے کی طرف ہو یا بیت المقدس کی طرف ہو، مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ قضاء حاجت کا، اس میں استقبال استدبار وہ بھی بیت اللہ کی طرف ناجائز ہے، باقی بیت المقدس کی طرف اجازت ہے۔ آپ کہتے کہ نہیں، عام حالات کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف بھی پشت کی اجازت نہیں، تو نماز کیسے پڑھو گے؟ رخ تمہارا قبلے کی طرف ہوگا تو پشت تمہارا خود بخود اس طرف ہوگا، یا عورتوں کی طرح چپکا کر کے پڑھو گے؟ اور دیکھو انہو کان یقول اننا سیقولون، لوگ کہتے ہیں اذا قعدت علی حاجتک، قضاء حاجت پر بیٹھ جا، فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس۔ فقال عبداللہ بن عمر لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، گھر کی چھت پر یہ کہ میں چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبینتین، آپ کو 2 کچی اینٹوں پر دیکھا، مستقبلا بیت المقدس لحاجتہ۔ وقال، پھر حضرت نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے ان کو فرمایا کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید آپ ان لوگوں میں سے، یہ الذین اور یصلون یہ مذکر ہے لیکن مراد اس سے عورتیں، سمجھ شریف میں ہے کہ لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید جو اپنے سرین پر نماز پڑھتے ہیں۔ فقلت، واصع بن حبان، قال واصع بن حبان کہتے فقلت لا ادری، حضرت مجھے معلوم نہیں، واللہ وقال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع، یہ جو حضرت نے فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، اس سے حضرت اللہ کا بھلا کریے کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ امام مالک بن انس حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا مقصد یہ الذی یصلی، جو لوگ آدمی نماز پڑھے، ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے بالکل اونچا نہ ہو جائے، اپنے سورین کو نہ اٹھائے، یسجد و سجدہ کرے، اسی حالت میں سجدہ کرے، وہ لاصق بالارض، سورین اس کا زمین کے ساتھ ملا ہوا، یہ مقصد ہے، اور یہ تو عورتیں کرتی ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں جی، عورتوں کو اجازت ہے، پہلے باتھ روم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بنے ہوئے نہیں تھے تو عورتوں کو مردوں کو سب باہر جاتے، اب عورتیں باہر جا سکتی ہے، باب خروج النساء الی البراز، کھلی فضا کی طرف، اور کھلی فضا، اب تبرزہ اب تبرزہ کا معنی قضاء حاجت کی، تو اصل میں براز کھلی جگہ کو کہتے ہیں، اس سے پھر فعل مشتق کر کے کہتے ہیں قضاء حاجت کی، تو کھلی جگہوں میں جاتے تھے، جیسے کہ اماں جی نے بخاری میں اس کی تعبیر کی مناسع سے، کھلی فضا۔ چلیے گا۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع إلى المناصع ويصعدن الأفيع، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخشى النساء، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرج سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر ألا قد عرفنا يا سودة النساء على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. وابي قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في حالتكن، قال هشام يعني البراء۔ یہ مسئلہ ہے مولانا کہ عورتیں باہر جائیں قضاء حاجت کے لیے، اور اجازت ہے جی عورتوں کا نکلنا۔ اس کے بعد روایت ہے ان عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری مائیں کون یخرجن باللیل، رات کو یہ کہ نکلتی تھی، اذا تبرزن قضاء حاجت کے لیے جب جاتی، الی المناصع، اس کے لیے کھلی جگہوں میں، مناصع منسا کی جمع ہے، مناصع وہ کیا ہے؟ وہی سعید افیہ، افیہ کا معنی آتا ہے اوسع، معنی وہ یہ کہ میدان، کھلے میدان اور
وکان عمر یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی، یقول وہ فرماتے تھے للنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احجب نساءک، حضرت عورتوں کو باہر نہ چھوڑو، قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جائیں۔ حضرت کی تمنا یہ کہ حضرت کی زوج مطہرہ پر اور کسی ہماری ماں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے بس۔ وکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے فرماتے تھے احجب نساءک، اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرو، ان کو روکو، باہر نہ جائیں۔ لیکن فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے، یعنی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجب، حضرت ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ حضرت کیسے منع کریں گے؟ باتھ روم بنے ہوئے نہیں ہے، باتھ روم نہیں بنے ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا ہے؟ تو اس وجہ سے باہر جاتی تھی۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ فخرجت سودۃ بنت زمعۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء، حضرت سودہ بنت زمع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ راتوں میں سے کسی رات کو نکلا، عشاء کو۔ وکانت امرأۃ طویلۃ، قداور قسم کی خاتون تھی، بہت طویل قد تھی۔ فنادہ عمر، حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، فنادہ عمر الا، متنبہ ہو جا میری ماں، قد عرفنا کہ یا سودہ، سودہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، تاکہ وہ پریشان ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ عورت حضرت کی اپنی تمنا تھی کہ گھروں میں رہیں، لیکن گھروں میں نے عرض کیا کہ اب تک باتھ روم بنے ہوئے نہیں تھے۔ قد عرفنا کہ یا سودہ، یہ حضرت عمر نے کیوں کہا؟ فنادہ عمر، عمر نے یہ آواز دی، اس طرح خواتین جا رہے آواز دی کیوں؟ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، حضرت عمر کی تمنا تھی شدید، آپ کا حرص تھا تاکہ ان کے لیے ممانعت آ جائے اور حجاب اور پردے کے احکام آ جائیں۔ فانزل اللہ الحجاب، اللہ پاک نے آپ کے تمنا کے مطابق حجاب کے احکام نازل فرما دیے، عورتیں بند ہو گئی۔ اب پھر گھروں میں ان کے لیے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کی اس تمنا کے حضرت نے اس واقعے کے بعد، چونکہ فاتاکی مال وصل کے لیے ہے، اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے حجاب کے حکم کو نازل فرمایا۔ اس کو یہاں اسٹاپ کرو، اگلے والی روایت کو دیکھو۔ وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي ان عائشه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہی ہے، قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر منع تو کر رہا ہے، سب منع کر رہے ہیں، لیکن قد اذن لکن، اے میری بیویوں تمہیں اجازت ہو گئی ہے، قد اذن لکن، تمہیں اجازت مل گئی کس چیز میں؟ فی ان تخرجن فی حاجتکن، کہ آپ اپنے قضاء حاجت میں باہر جائیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی آپ کے لیے پردے مردہ کا مسئلہ نہیں، آپ باہر جائیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وہاں کہتے کہ پابندی لگئی عمر کی تمنا کے مطابق، اور یہاں فرما رہے کہ آپ کو اجازت ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات سمجھ لینا، اصل مسئلہ دوسری روایت کا ہے۔ حضرت عمر کی تمنا کے مطابق تقریباً 40 تک آیتیں نازل ہو گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں حضرت عمر کی تمنا پوری نہیں ہوئی، سمجھ شریف میں ہے کہ یہاں عمر کی تمنا پوری، اس لیے فانزل اللہ آیت الحجاب، فانزل اللہ الحجاب، اللہ نے حجاب کا حکم اتار دیا کہ عورتیں باہر قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جائیں، قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جائیں۔ یہ الفاظ یہ راوی کا وہم ہے، یہ تمنا، ہاں اللہ پاک نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے خیال کر لینا، حجاب کے حکم اللہ نے نازل فرمائے، لیکن وہ حجاب کا حکم پہلے کا، یہ واقعہ بعد کا ہے، کتاب التفسیر میں آئے گا، غور کر لینا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا باہر نہ جاؤ، باہر نہ جاؤ، یہ تمنا تھی، لیکن اما سودا نکل گئی تو اس کے بعد حجاب کا حکم نازل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت عمر کے اس واقعے کے منع کرنے کے بعد حجاب کا حکم نازل۔ آپ پڑھیں گے کتاب التفسیر میں آئیں گے فخرجت سودۃ بعد ما انزل الحجاب، کتاب التفسیر کی عبارت ہے، کیا ہے؟ فخرجت سودۃ بعد ما انزل الحجاب، حضرت سودا ان دنوں میں نکلی ہے کہ جب کہ حجاب کا حکم نازل ہو گیا تھا، اور یہاں بتا رہے کہ نازل وہ پہلے نکلا اور عمر نے منع کیا، اس کے بعد ہی آیت نازل ہو گئی۔ اب تو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس لیے اصل بات وہی ہے، سمجھے؟ یہ جو فانزل اللہ الحجاب یہ وہم راوی ہے، اضافہ راوی ہے۔ اب بولو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اور اگلے والی روایت میں بھی یہی ہے کہ عمر کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، حجاب کا حکم تو آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ عورتیں باہر تو جائیں گے، قضاء حاجت کے لیے جائیں گے،
قد اذن لکن آپ کو اجازت مل گئی، ان تخرجن فی ان تخرجن لحاجتکن آپ اپنی قضاء حاجت، ٹھیک ہے حجاب کا حکم نازل ہو گیا، وہی ہے جو کتاب و تفسیر ہے، فخرجت سودۃ بعد ما انزل الحجاب، حجاب کا حکم، اور یہاں بتا رہے کہ نہیں سودا کے نکلنے کے بعد، وہاں یہ کہ فخرجت سودۃ، سودا نکل گئی، سمجھے، بعد ما انزل الحجاب، حجاب کا حکم پہلے آ گیا تھا، سودا بعد میں نکل رہی، یہاں یہ ہے کہ سودا پہلے نکلا، حجاب بعد میں نازل ہو گیا، اس لیے یہ فانزل اللہ الحجاب یہ اضافہ راوی ہے۔ بولو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ایک، یہ ہے اصل بات، لیکن چونکہ اصل بات اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اب وفاق المدارس والی بات سمجھو۔ حمل کو وفاق، جناب حجاب کے دو درجے ہیں، بولو حجاب کے دو درجے ہیں، ایک حجاب الوجوہ ہے، ایک حجاب الوجوہ، دوسرا حجاب الاشخاص۔ بولو حجاب الوجوہ چہروں کا حجاب کرنا، چہروں کا پردہ کرنا، چہروں پر چادر ڈالنا، یہ پہلے نازل ہو گیا تھا حکم، یہ حجاب الوجوہ، سمجھ میں؟ اور جو یہاں جو بتا رہے کہ فانزل اللہ آیت الحجاب، اس سے حجاب الاشخاص ہے کہ عورتوں کی شخصیت بھی بمائے برقع کے کسی کو نظر نہ آ جائے، یہ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے جو روایت میں آتا ہے یہ دوسری تعویل ہے، لیکن یہ تعویل ہی ٹھیک نہیں ہے کہ حجاب کے دو درجے، ایک حجاب الوجوہ ہے، وہ حکم پہلے نازل ہو گیا تھا، چہرے چھپائے، سمجھے؟ دوسرا یہ ہے کہ عورت ہی کسی کو نظر نہ آ جائے، ضرورت کے تحت بھی، سمجھ رہی میں، عورت نظر نہ، وہ یہ اس کے بارے میں پھر آیت آ گئی، اور فانزل اللہ الحجاب یہ دوسرا ہے۔ لہذا اب سودا حجاب سے پہلے نکل گئی تھی وہ بھی ٹھیک، اور سودا کے نکلنے کے بعد آیت نازل ہو گئی یہ بھی ٹھیک، پہلے نازل ہو گئی یہ بھی ٹھیک۔ جو حجاب کا حکم سودا کے نکلنے سے پہلے نازل ہو گئی وہ کون سا حجاب ہے؟ حجاب الوجوہ ہے، سمجھے؟ اور جو سودا کے نکلنے کے بعد جو حجاب کا حکم آ گیا وہ حجاب الاشخاص ہے۔ یاد کر لو، یاد کر لو، وفاق میں نمبر ملیں گے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ صاف سی بات ہے کہ حضرت عمر کی تمنا یہاں پوری نہیں ہوئی، اس کے مطابق آیت نازل نہیں ہوئی، تو فانزل اللہ الحجاب کیا میں نے عرض کیا کہ راوی کا ہے، سمجھ رہی میں کہ، اور حجاب کا حکم پہلے آ چکا تھا، بولو حجاب کا حکم پہلے آ چکا تھا، اب حضرت عمر فرماتے باہر بھی نہ جائے عورتیں، تو قضاء حاجت کے لیے جانے کی ان کو اجازت ہے، فانزل اللہ الحجاب، یہ الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگلے والی حدیث خود کہہ رہی ہے کہ قد اذن لکن، تمہیں اجازت ہے کہ تم جاؤ، ان تخرجن لحاجتکن، قضاء حاجت کے لیے اب جا سکتے، تو عمر تو اس سے بھی منع کر رہا ہے، لہذا عمر کی ممانعت کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا سکتے، قضاء حاجت کے لیے نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ الضرورت تبیح المحظورات۔ اور بعد میں دیر سے، جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں تھی اس کی، عربوں کی عادت وہ کھلی جگہوں میں جاتے تھے، عربوں کے یہ عادت ہی نہیں کہ باتھ روم بناؤ، اللہ کے بندے یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ باتھ روم کو پسند کرتے ہیں، کمرہ بڑا بہترین ہے اس لیے کہ ساتھ میں لیٹرین ہے، بولو کمرہ کیا ہے؟ بہت ہی بہترین ہے اس لیے کہ ساتھ میں کیا ہے؟ لیٹرین ہے۔ استاد جی اور آپ دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کمرے میں، پھر استاد جی کے پیٹ میں گڑ گڑ ہو گیا، استاد جی چلا گیا اور اب ٹر 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 آپ سارے کے سارے سن رہے۔ عرب کو تو اس سے شدید نفرت تھی، یہ ٹر ٹر کو عرب تو سنتے ہی نہیں تھے، اس کو حرام سمجھتے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب ابعد کا حمزہ مبالغہ کے لیے، علامہ نواز شاہ کشمیری کے بقول بہت ہی دور جاتے تھے، ابعد کا معنی بہت ہی دور جاتے تھے، وہ کیوں؟ اس لیے محدث لکھتا ہے کہ لئلا یسمع صوت احد، تاکہ کسی کی کان میں کوئی آواز نہ پڑے، یہ حیا اور شرم ہے مولانا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسند احمد یہ الفتح الربانی 24 جلدوں میں، تو اس کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہوا کہ حضرت ابو رافع اور اس کی اہلیہ حضرت سلمہ، اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو رافع نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا، سمجھ گئے آپ لوگ حادثہ؟ ریح خارج ہوگی، اور ریح خارج ہوگی ماں صوت کے ساتھ خارج، پھر بھی ابو رافع نے نماز جاری رکھی۔
اماں سلمہ ہنس ہنس کر کے جب اس نے نماز ختم کی، اماں جی نے کہا کہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گیا، آپ نے کیسے نماز؟ اور اس نے کس کر کے حضرت کی پٹائی کی، سلمہ کی پٹائی کر کے حضرت سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو منع کر دو، میری پٹائی کرتا ہے۔ حضرت نے بلایا حضرت ابو رافع کو، فرمایا کیوں پٹائی کرتے ہو؟ کرتا ہوں بس، بابا کوئی وجہ تو ہوگی، کرتا ہوں بس۔ تو حضرت سلمہ سے کہا کہ یہ کیا ہے، کیوں پٹائی کرتا ہے؟ تو اماں سلمہ نے کہا کہ آپ میرے لیے اپیل کریں، ان کو آپ حکم دے دیں کہ یہ میری پٹائی نہ کریں، باقی وجہ نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ اماں سلمہ ہنسنے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وجہ بتائیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہو گئی، اور میں نے اس سے کہا وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، پھر بھی اس نے نماز پڑھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ یہ داڑھ مبارک آپ کے کھل کر کے ہنسے، یہ داڑھ مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث کے حوالے ہے میرے پاس، سمجھے؟ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ امر بالمعروف آپ کو کرتی ہے، یعنی وضو بناؤ، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کرتے کہ بے وضو نماز نہ پڑھو۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، کیا اس کی یہی سزا ہے؟ اس کو تو انعام دینا چاہیے، آپ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو عرب کیا یہ نہیں، بہت دیر سے یہ باتھ روم بنے، سمجھے؟ یہ میرا مکان ہے، اس کے ساتھ ادھر اندر 2-3 کمرے ہیں، اس طرف پیچھے باتھ روم بنا ہوا ان کے، لیکن ادھر جو میرا بیٹھک ہے کتب خانہ ہے، اس کے ساتھ ایک باتھ روم بنا ہوا۔ تو یہ ہمارے ایرانی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے بلوچ، توبہ 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 مری صاحب، ادھر ان کا مکان ہے، پیچھے دور جا کر کے یہ باتھ روم بناتے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے، باتھ روم صرف نہیں بناتے، باتھ روم سے پہلے کمرہ گھومو گے، پھر گھومو گے، پھر گھومو گے، پھر باتھ روم پتہ نہیں کہاں ہے۔ جی ہاں، یہ اب بھی ہے، یہ کنرک میں چابہار میں بہت رہا ہوں، اور یہاں بھی یہ ملیر میں جو ایرانی لوگ رہتے ہیں نا، سمجھے، جو لوگ کاروبار، وہ یہی حال ہے مولوی صاحب، سوال ہی نہیں۔ باتھ روم ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کی جگہ، وہ کمرہ در کمرہ گھومے گا، اس سے پہلے 1-2 اسٹور بنائے، اس سے پہلے 1-2 اسٹور بناتے، اسٹور کے بعد پیچھے جا کر کے پھر وہ باتھ روم بناتے، کہ تاکہ انسان ہے، کسی کی ہوا خارج ہو جائے کوئی نہ سنے۔ کیا اس لیے کان اذا ذهب، حضرت جب قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے تو ابعد، بہت ہی دور جاتے تھے، بہت ہی، اور اس کی وجہ محدث لکھتا ہے کہ لئلا یسمع صوت احد، تاکہ کسی کی آواز، یہ ہے کہ آواز کسی کے کان میں نہ پڑے، یہ حیا اور شرم ہے۔ تو اماں جی تو اسی چیز کو بیان کر رہی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہماری عادت جو تھی، عرب اول کی عادت تھی کہ ہم لوگ اس طرح باتھ روم، گھروں میں باتھ روم بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی، یعنی ہماری ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چلیے گا مولوی صاحب، خیال کر لینا بہرحال اس کا، یہ ترتیب میں نے عرض کیا آپ کو کہ روایت میں کچھ تعارض ہے۔ چلیے گا، ہاں اب یہ ہے کہ اجازت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اجازت مل گئی کہ قضاء حاجت کرے آدمی گھروں میں، یعنی گھروں کے بیت الخلاؤں کے اندر، بعد میں یہ چیز بنے۔ چلیے گا، ہاں اس حدیث پر گفتگو ہوگی۔ چلیے گا، ہاں ہاں پانی سے بھی استنجا کی، جیسے سید ابن المسیب ہے، بعض حضرات اجازت نہیں دیتے کہ پانی، جیسے کہ روٹی آدمی کھاتا ہے تو پانی پینے کی چیز ہے، لہذا پانی سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ استنجا کی اجازت نہیں ہے، ان پر یہ ہے کہ رد کر رہا ہے۔ یا آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا پانی سے استنجا کرنے کے بعد پھر بھی بدبو ہاتھوں میں رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دے رہے، حضرت ان پر رد فرما رہے کہ نہیں، پانی کے ساتھ بھی استنجا کی اجازت ہے۔ چلیے گا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب نکل جاتے تو اجیو انا و غلام معنا، میں بھی آ جاتا اور ایک انصاری، یہ ہے کہ لڑکا، یہ ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ، معنا اداوت میں مائن، ہمارے ساتھ یہ ہے کہ برتن ہوتا تھا پانی کا، یعنی یستنجی بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا فرمائیں گے۔